ظالم وزیر، شہزادی اور لکڑہارا۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ نوران سلطنت ایک خوبصورت اور خوشحال ریاست تھی۔ وہاں کے بادشاہ عدل و انصاف کے لیے مشہور تھے۔ ان کی ایک بیٹی تھی، شہزادی زرمینہ، جو اپنی خوبصورتی، نرم دلی اور عقل کی وجہ سے پورے ملک میں مشہور تھی۔ مگر محل میں ایک ایسا شخص بھی تھا جس کے دل میں لالچ اور اقتدار کی آگ جل رہی تھی۔ وہ تھا وزیر قاسم۔ وہ برسوں سے سلطنت پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ وزیر قاسم جانتا تھا کہ اگر شہزادی زرمینہ کی شادی کسی بہادر شہزادے سے ہو گئی تو اس کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ اسی لیے وہ ایک خفیہ منصوبہ بنا رہا تھا۔ دوسری طرف سلطنت کے کنارے ایک گھنے جنگل کے قریب ایک غریب مگر ایماندار لکڑہارا رہتا تھا۔ اس کا نام حمزہ تھا۔ وہ روز جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچتا اور اپنی بوڑھی ماں کا سہارا بنتا۔ حمزہ غریب ضرور تھا، مگر اس کا دل بہت بڑا تھا۔ گاؤں والے اس کی عزت کرتے تھے۔ ایک دن حمزہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا تھا کہ اچانک اسے کچھ سپاہیوں کی آواز سنائی دی۔ جلدی کرو، وزیر کا حکم ہے، کسی کو خبر نہ ہو۔ حمزہ چونک گیا۔ وہ درخت کے پیچھے چھپ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سپاہی ایک بے ہوش لڑکی کو گھوڑا گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ جب ہوا سے اس لڑکی کے چہرے سے نقاب ہٹا تو حمزہ حیران رہ گیا۔ وہ سلطنت کی شہزادی زرمینہ تھی۔ حمزہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یہ لوگ شہزادی کو کہاں لے جا رہے ہیں؟ سپاہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حمزہ خاموشی سے ان کے پیچھے چل پڑا۔ کافی دور جنگل کے اندر ایک پرانا کھنڈر تھا۔ سپاہیوں نے شہزادی کو وہاں قید کر دیا۔ حمزہ نے سب کچھ دیکھ لیا۔ رات گہری ہو گئی۔ سپاہی آگ جلا کر بیٹھ گئے۔ حمزہ آہستہ سے کھنڈر کی پچھلی دیوار کی طرف گیا۔ وہاں ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی تھی۔ اس نے اندر جھانکا۔ شہزادی زرمینہ رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ حمزہ نے دھیمی آواز میں کہا، شہزادی ڈری نہیں، میں آپ کو بچانے آیا ہوں۔ شہزادی چونک گئی۔ تم کون ہو؟ میں ایک لکڑہارا ہوں، میرا نام حمزہ ہے۔ حمزہ نے بڑی مشکل سے رسی کاٹی، پھر دونوں خاموشی سے باہر نکلنے لگے۔ مگر اچانک ایک سپاہی جاگ گیا۔ کون ہے وہاں؟ شور مچ گیا۔ سپاہی تلواریں لے کر ان کے پیچھے بھاگے۔ حمزہ نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں جنگل کی طرف دوڑنے لگے۔ اندھیری رات، خوفناک جنگل اور پیچھے دشمن۔ کافی دیر بعد وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ آگے راستہ بند تھا۔ سپاہی قریب آ رہے تھے۔ شہزادی گھبرا گئی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ حمزہ نے فوراً ایک گرا ہوا درخت دیکھا۔ ہم اسی کے ذریعے دریا پار کریں گے۔ دونوں بڑی مشکل سے درخت کے سہارے دریا پار کرنے لگے۔ پانی بہت تیز تھا۔ ایک لمحے کے لیے شہزادی کا پاؤں پھسلا، مگر حمزہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی دریا کے دوسرے کنارے کھڑے رہ گئے۔ انہیں پکڑو! مگر پانی بہت خطرناک تھا۔ حمزہ اور شہزادی بچ نکلے۔ صبح ہونے تک دونوں جنگل کے ایک چھوٹی سے گاؤں پہنچ گئے۔ حمزہ اپنی ماں کے گھر شہزادی کو لے آیا۔ بوڑھی ماں حیران رہ گئی۔ یہ کون ہے بیٹا؟ حمزہ نے ساری بات بتا دی۔ بوڑھی عورت فوراً شہزادی کے لیے کھانا اور پانی لے آئی۔ شہزادی نے پہلی بار ایک غریب گھر دیکھا تھا۔ چھوٹا سا کچا مکان، ٹوٹی چارپائی، مگر دلوں میں محبت تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حمزہ، تم نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچایا، کیوں؟ حمزہ مسکرایا، کیونکہ ظلم دیکھ کر خاموش رہنا بھی گناہ ہوتا ہے۔ شہزادی خاموش ہو گئی۔ اسی دوران محل میں وزیر قاسم نے اعلان کر دیا کہ شہزادی کو دشمن اغوا کر کے لے گئے ہیں۔ پورے شہر میں خوف پھیل گیا۔ وزیر قاسم اب سلطنت پر قبضہ کرنے کی تیاری کرنے لگا۔ ادھر گاؤں میں حمزہ شہزادی کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ایک دن وزیر کے جاسوسوں کو خبر مل گئی۔ رات کے وقت سپاہیوں نے پورے گاؤں کو گھیر لیا۔ شہزادی ہمارے حوالے کر دو! گاؤں والے ڈر گئے۔ حمزہ نے شہزادی سے کہا، آپ پچھلے راستے سے نکل جائیں، میں انہیں روکتا ہوں۔ نہیں، وہ تمہیں مار ڈالیں گے۔ اگر میری جان سے آپ کی حفاظت ہوتی ہے تو مجھے کوئی خوف نہیں۔ حمزہ ہاتھ میں کلہاڑی لے کر باہر نکل آیا۔ سپاہی اس پر ٹوٹ پڑے۔ حمزہ بہادری سے لڑنے لگا۔ اس نے کئی سپاہیوں کو پیچھے ہٹا دیا۔
मगर दुश्मन बहुत ज्यादा थे। एक सिपाही ने पीछे से वार किया। हमजा जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। शहजादी चीख उठी, हमजा! गांव वाले भी मदद के लिए निकल आए। इसी हंगामे में शहजादी और हमजा जंगल की तरफ भाग निकले। काफी दूर जाकर वो अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि ऐसी मजीद दिलचस्प और सबक आमोज कहानियां आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया। चंद दिन बाद हमजा ठीक हो गया। अब शहजादी ने फैसला किया कि वो सच सबके सामने लाएगी। मगर वजीर कासिम बहुत ताकतवर था। हमजा ने कहा, सिर्फ सच बोलने से कुछ नहीं होगा, हमें सबूत चाहिए। शहजादी को अचानक याद आया, मैंने वजीर को एक खुफिया खत पढ़ते देखा था, शायद वो अब भी महल में मौजूद हो। हमजा ने खतरनाक मंसूबा बनाया। रात के अंधेरे में दोनों महल की तरफ रवाना हुए। महल के बाहर सख्त पहरा था। हमजा दीवार फलांग कर अंदर दाखिल हुआ। शहजादी ने खुफिया रास्ता इस्तेमाल किया जो सिर्फ शाही खानदान जानता था। दोनों खामोशी से वजीर के कमरे तक पहुंच गए। कमरे में एक संदूक रखा था। हमजा ने उसे खोला। अंदर कई खुफिया खतूत मौजूद थे। इन खतूत में वजीर कासिम की साजिशें लिखी थीं। अचानक दरवाजा जोर से खुला। वजीर कासिम अंदर दाखिल हुआ। तो तुम लोग यहां हो? सिपाहियों ने दोनों को घेर लिया। वजीर कासिम हंसने लगा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर अचानक एक आवाज गूंजी, ये तुम्हारी गलतफहमी है, ये बादशाह थे। असल में एक वफादार सिपाही ने बादशाह को सब कुछ बता दिया था। बादशाह ने खतूत देखे तो उनके हाथ कांपने लगे। कासिम, तुमने हमारे साथ गद्दारी की। वजीर घबरा गया। जहांपना, ये सब झूठ है। मगर तमाम सबूत उसके खिलाफ थे। बादशाह ने हुक्म दिया, इस गद्दार को कैद कर दो। सिपाहियों ने वजीर को गिरफ्तार कर लिया। पूरे महल में खुशी की लहर दौड़ गई। शहजादी जरमीना आजाद हो चुकी थी। बादशाह ने हमजा की तरफ देखा। तुम एक गरीब लकड़हारे हो, मगर तुम्हारा दिल किसी बहादुर शहजादे से बड़ा है। हमजा खामोश रहा। बादशाह ने ऐलान किया, आज से हमजा सल्तनत का मुहाफिज होगा। लोग खुशी से नारे लगाने लगे। वक्त गुजरता गया। हमजा और शहजादी एक दूसरे के करीब आने लगे। शहजादी ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, मैं हमजा से शादी करना चाहती हूँ। पूरा दरबार हैरान रह गया, मगर बादशाह मुस्कुरा दिया। असल इज्जत इंसान के किरदार की होती है, दौलत की नहीं। चंद दिन बाद पूरी शहर में जश्न मनाया गया। हमजा और शहजादी की शादी हो गई। गरीब लकड़हारा अब सल्तनत का हीरो बन चुका था। लोग कहते थे, जिस इंसान के दिल में सच्चाई और बहादुरी हो वही असल बादशाह होता है। और इस तरह जुल्म का खात्मा हुआ, जबकि सच्चाई और बहादुरी की जीत हुई। आप हमें कहां से देख रहे हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, दिल से राय जरूर दें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आमीन।